مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سر توڑ کوششیں، ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی، حکومتی اتحادی اپوزیشن اور جے یو آئی ایک میز پر۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی نے اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ اجلاس آج پھر ہوگا۔ تینوں مسودوں کے مشترکہ نکات پر غور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی۔ مجوزہ ترمیمی مسودہ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175A میں آئینی عدالت کا قیام شامل، آرٹیکل 175A B D اور F میں ترامیم کی تجویز شامل کی گئیں۔ یہی ہے کہ پہلے پیپل پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپل پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ حکومت کا تصور ہے ترمیم کا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں۔ 19ویں ترمیم ختم، 18ویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت نے کالے تھیلے میں جو مسودہ بھیجا تھا وہ آئین اور جمہوریت سے متصادم تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قابل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے۔ نظام کو چلنا چاہیے، ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آئینی عدالت، آئینی پیکیج دونوں متبادل ہو سکتے ہیں، اس پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ مسودے پر اتفاق رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ چیف جسٹس 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ حکومت کے پوائنٹس پیش کیے گئے اور ساتھ ساتھ جو یہ تمام لیگل کمیونٹی کے انپٹ تھا، یہ جو باڈیز جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم صرف مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے آئینی مسودے کا ڈرافٹ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگنا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے۔ وزیر قانون نے بتایا ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ گورنر نے بھی اپنا ٹینٹیٹیو ایک پوائنٹس اپنا انپٹ دیا ہے کمیٹی کے سامنے۔ اب اس پہ فردر کنسنسس ہوگا اور جو کل حکومت عجلت میں اجلاس بلانا چاہتی تھی اس پر یہ فیصلہ ہے کہ کل اجلاس نہیں ہوگا۔ پاکستانی تحریک انصاف نے نصف مجوزہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ کا مشاہدہ کر لیا۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں ہمیں دونوں ڈرافٹ مل گئے ہیں، اس پر ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ عامر ڈوگر نے پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کو زیادہ بہتر قرار دیا، کہا حکومتی آئینی ترمیم کا ڈرافٹ عجلت میں بنایا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے ڈرافٹ کو صرف تجویز قرار دیا۔ نہیں کوئی ڈرافٹ حکومت نے پیش نہیں کیا کہ اس کے آرٹیکل میں پہلا پیج اس میں نہیں تھا، سیکنڈ پیج سے شروع تھا۔ ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یہ بار کونسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بھیجی ہیں، تو جو لیک آؤٹ ڈرافٹ ہے اس پہ وکیلوں نے کوئی سجیشن، وہی ڈرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا ہو، ان کی کمپیٹنس ٹو فنکشن، پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں، انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی۔ کوشش ہے کہ ہجانی کیفیت کو ختم کیا جائے۔ کمیٹی میں تمام چیزیں شیئر کی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا مسودہ ابھی تک نہیں دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے مسودہ دیکھنے کے لیے وقت لیا ہے، رائے نہیں دی۔ ہم نے بار بار کہا آپ ڈرافٹ پر اپنی رائے دیں۔ ان تمام ترامیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججوں کی ٹرانسفر کیسے ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے، اپوزیشن مسترد کر دے۔ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والا اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار تصور ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت اور شریف فیملی کی ملکیتی آئی پی پیز کے معاہدے فوری ختم کیے جائیں، فوجی اور سول بیوروکریسی اپنی مراحت ختم کریں۔